وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا چیز اتاری ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قالوا، تو وہ مومنین کہتے ہیں، خیرا، سراپا خیر، بھلائی ہی بھلائی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، ان کا بدلہ نیکی ہے، ولدار الآخرۃ، البتہ آخرت کا گھر، خیر، بہت بہتر ہے، ولنعم، اور کیا ہی خوب ہے، کیا ہی بہترین ہے، بہت اچھا ہے، دار المتقین، پرہیزگاروں کا گھر، جنات عدن، بسنے کے باغات، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، لہم، ان کے لیے اس میں، ما، ہر وہ چیز ہوگی، یشاءون، جو وہ چاہیں گے، کذالک، اسی طرح، یجزی، صلہ دیتا ہے، اللہ تعالی، المتقین، پرہیزگاروں کو، خدا سے ڈرنے والوں کو، الذین، متقین وہ لوگ ہیں، تتوفاہم الملائکہ، فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، یعنی گناہوں کی میل کچیل سے، شرک سے ان کی ارواح پاک صاف ہوتی ہے، یقولون، فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا رویہ بیان کیا تھا۔ موسم حج میں جب دور دراز سے لوگ مکہ مکرمہ میں آتے تھے تو کفار نے ایک منصوبہ تیار کیا تھا کہ ان راستوں کے اوپر اپنے آدمی بٹھا دیے۔ اب وہ ایک اجنبی آدمی جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتا اور آپ پر نازل ہونے والی وحی کے متعلق سوال کرتا، وہ کافر جو ان راستوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ساحر، کاہن تک کے الفاظ استعمال کرتے تھے، نعوذ باللہ کے جادوگر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، مجنون تک کے الفاظ استعمال کرتے۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہونے والی وحی ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ کہتے تھے، اساطیر الاولین، وہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ جملے اتنے ناپسند ہیں، اللہ نے فرمایا جب یہ آخرت میں جائیں گے اپنے پورے کے پورے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے، اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے بوجھوں کا بھی جنس ان کے سر پر ہوگی، اور دنیا میں ان کے لیے رسوائی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین کا تذکرہ کیا۔ جب کچھ لوگ آ کر مومنین سے پوچھتے، ان سے ملاقات ہوگی، انہوں نے تو یہ بات کہی، لیکن جب اجنبی آدمی ہے دور سے جو حقیقی طالب ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی بات پہ اکتفا نہیں کرتا ہے، جب آ کر مومنین سے ملتے اور ان سے آ کر پوچھتے، جی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو، تو یہ جواب میں کہتے تھے، انہو نبی صادق، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، امین، امانت دار ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عقیدت سے، محبت سے قرآن کریم کے متعلق جواب یہ دیتے، قالوا خیرا، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم اتارا وہ تو سراپا خیر ہے، سراپا ہدایت ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے یہ جملے بہت پسند آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، انہوں نے حقیقت حال بیان کی، جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اور اللہ تعالیٰ امن، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین دنیا کے اندر رزق عطا کرے گا، اور یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ،
آخرت کا گھر بہت بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جو آخرت کا گھر بنایا وہ بہت بہتر ہے۔ آخرت کی نعمتیں میرے محترم دوستو، اس دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں آخرت کی چھوٹی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں آخرت کی چھوٹی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ، اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہوں لیکن دنیا یہ تو فنا ہونے والی ہے۔ الدنیا دار الفنا، یہ دنیا تو فنا کا گھر ہے۔ والآخرۃ ہی دار البقاء، آخرت ہمیشگی کا گھر ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیا ہی اچھا گھر ہے مومنین کا، خدا سے ڈرنے والوں کا۔ جنات عدن، وہ بہترین گھر، اس کے اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے۔ بسنے کے باغات ہیں، یدخلونہا، ان باغات میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے درمیان میں نہریں جاری ہوں گی، محلات کے درمیان میں نہریں جاری ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، تمنا کریں گے فوراً چیز سامنے آ جائے گی۔ سبحان اللہ، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ دنیا میں جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس وقت کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب وفات کا وقت مومن کا قریب آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس پاکیزہ روح کو نکالتے ہیں، تو یہ پاکیزہ ہوتی ہے، گناہوں سے پاک صاف ہوتی ہے، میل شرک سے پاک صاف ہوتی ہے۔ مسلمان نے اپنی روح کو پاکیزہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الملائکۃ یأتونہم، ملائکہ فرشتے مومنین کے پاس آتے ہیں بسلام، سلام لے کر، من قبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلام لے کر آتے ہیں اور اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اشرف المؤمن العبد علی الموت اتاہ ملک فیقول، موت کے وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر اس کو کہتا ہے السلام علیک یا ولی اللہ، اللہ کے دوست تجھ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، اے اللہ کے دوست تجھ پر سلام ہو۔ اور پھر یہاں تک نہیں، پھر آگے کہتا ہے اللہ یقرئ علیک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ یقرئ علیک السلام، اللہ تعالیٰ تجھے سلام پیش کر رہے ہیں۔ وَيُبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ہمیشہ اس پر رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان پر اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کسی بات کا خوف دل میں نہ لاؤ، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، آج خوف کا وقت نہیں ہے، آج غم کا وقت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ تم اس جنت کے ساتھ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارے دل چاہیں گے، تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل چاہیں گے تمہیں وہ چیز ملے گی۔
اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تم منگوانا چاہو. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ میزبانی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو بہت بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے محترم دوستو مومنین کے لیے جی خوشخبریاں ہیں جی. اسی لیے کہا جاتا ہے جب مومن کا آخری وقت ہے، جب زبان سے کلمہ پڑھ لے اب اس سے کوئی اور کلام نہ کرو، وہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے. تو فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، متقین وہ لوگ ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں. فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے صلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پہلے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وَمَا تُقَدِّمُوا، جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے واسطے، من خیر، بھلائی سے، نیکی سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، اس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا. اس لیے میرے محترم دوستو نیکی میں لگے رہو، نیکیاں کرتے رہو، صدقات کرتے رہو، خیرات کرتے رہو، ہر دم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. آخری وقت میں فرشتے تمہیں خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے اور تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ میرا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. ربنا